السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، حمد و صلات کے بعد کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی یہ باتیں کہ عشر اخیر کے اندر اور عشر اخیر میں جو ایک رات ہے شب قدر، اس کی فضیلت اور اس کے تعلق سے جو مسئلے اور مسائل تھے وہ کل کے درس میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں۔ آج کا ایک موضوع ہے اور یہ موضوع مناسب یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو ذکر کیا جائے، اس موضوع کو کچھ اور دنوں کے بعد اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن چونکہ ایک مناسبت ہے اس لیے میں اس موضوع کو مقدم کر رہا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کے مسئلے اور مسائل، چونکہ ہمارے یہاں زکوٰۃ فطر کے تعلق سے ایک چیز جو اپنے سماج اور معاشرے کے اندر رائج ہے کہ لوگ زکوٰۃ فطر کو رمضان کے مہینے میں اور بلکہ رمضان کے وسط ہی میں، یعنی 10 رمضان 15 رمضان ہی کو لوگ زکوٰۃ فطر نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ اس تعلق سے میں نے مناسب سمجھا کہ دوستو زکوٰۃ فطر کے مسئلے اور مسائل کچھ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور کچھ پہلے رکھے جائیں، تاکہ جو لوگ جہاں غلطیاں کر رہے ہیں شاید وہ لوگ اپنی اس غلطی سے باز آ جائیں اور سنت کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ فطر جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح لوگ ادا کریں۔ تو آج کے درس میں دوستو زکوٰۃ فطر کے تعلق سے کچھ اہم نکات پر گفتگو ہوگی۔ انہی نکات میں سے آج کے دن گفتگو کریں گے زکوٰۃ فطر کا حکم کیا ہے، حکمتیں اس کی کیا ہیں، اور زکوٰۃ فطر جنس اس کا کیا ہوگا نکالنے کا، مقدار کتنی ہوگی، کتنی مقدار یعنی کتنے وزن میں کتنے کلو میں نکالا جائے گا، ایسے ہی نکالنے کا وقت کیا ہے، دفعہ کن لوگوں کو کیا جائے گا، مکان کیا ہے اس کے، یعنی دینے کا مکان، جگہ کن کو، کس جگہ کن لوگوں کو دیا جائے گا۔ یہ سارے نکات ہیں جو آج کے اس درس میں انشاءاللہ اس زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا جو نقطہ ہے زکوٰۃ فطر کے تعلق سے وہ یہ کہ زکوٰۃ فطر کا حکم کیا ہے۔ دوستو زکوٰۃ فطر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض ہے، ایک فریضہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر اس کو فرض کیا ہے زکوٰۃ فطر نکالنا۔ اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہو یا جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اس چیز کا حکم گویا کہ اس چیز کو فرض اللہ نے کیا یا گویا کہ اس چیز کا حکم اللہ نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو حکم دے، تمہیں جو حکم کریں اس کو لے لو اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ الفطر کا فرض کرنا مسلمانوں کے اوپر گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کے فرض کے حکم میں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے، زکوٰۃ فطر جو ہے، یہ ہر چھوٹے بڑے یعنی جوان پر، بالغ پر، نابالغ پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، سارے لوگوں کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ چھوٹا بھی ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، بڑا ہے اس کے اوپر بھی فرض ہے، مرد ہے اس کے اوپر بھی، عورت ہے اس کے اوپر بھی، کوئی آزاد ہے، غلام، جیسے پرانے زمانوں میں غلامی کا سسٹم تھا
تو آزاد ہے، اس کے اوپر بھی غلام ہے، اس کے اوپر بھی سارے لوگوں کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو رمضان کے مہینے میں 1 صاع فرض کیا ہے، چاہے وہ کھجور سے ہو یا جو ہو، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مسلمانوں کا کوئی بھی ہو، اس کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس بچے کے اوپر زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا، فرض نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی ایسے نفلی طور پر اس کا بھی سوچتا ہے کہ لاؤ اس کا بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو نفلی طور پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں جو حمل ہے، بچہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فطر فرض اور واجب نہیں ہے۔ البتہ نفلی طور پر دیا جا سکتا ہے، نفلی طور پر دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حمل کی طرف سے، جو پیٹ میں بچہ ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی وہ زکوٰۃ فطر نکال دیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا، اور جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کرے وہ اللہ کے فرض کے حکم کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے دلیلیں آپ کے سامنے رکھی، اور سارے لوگوں کے اوپر یہ فرض ہے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، آزاد غلام، سارے لوگوں کے اوپر یہ زکوٰۃ الفطر فرض ہے۔ البتہ حمل پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو اس کی طرف سے نفلی طور پر نکالا جا سکتا ہے، اور واجب یا فرض اس کے اوپر نہیں نکالنا، اگر کسی نے نہیں نکالا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ زکوٰۃ فطر جو ہے آدمی اپنی طرف سے نکالے، اور جو اس کے ماتحت لوگ ہوں، جن لوگوں کی پرورش کر رہا ہے، بیوی، بچے اور قریبی کوئی ہے جن کی پرورش اس کے ذمے ہے، تو انسان اپنی طرف سے زکوٰۃ فطر نکالے گا، اور اپنے ماتحت جن کی سرپرستی یا جن کی پرورش وہ کر رہا ہے، بیوی ہے اور دوسرے جو ہیں بچے ہیں اور کوئی قریبی اور ہے، تو ان کی طرف سے وہ زکوٰۃ فطر نکالے۔ یہاں دوستو یہ پہلا مسئلہ تھا جو ہم نے بتایا فرضیت کے تعلق سے زکوٰۃ فطر کے۔ زکوٰۃ فطر کی حکمت کیا ہے بھائی، کیوں اللہ نے اس کو فرض کیا، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ فطر کو فرض کیوں کیا، اللہ کے رسول نے فرض کیوں کیا، جو کہ اللہ کے فرض کے حکم کے اندر ہے۔ دوستو اس کی حکمتیں واضح ہیں، اور بہت ساری حکمتوں کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے، اور انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بھئی فقراء اور مساکین، جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کے اوپر ایک طرح سے احسان کرنا ہے، اور تاکہ وہ عید کے دن، کم سے کم عید کے دن تو لوگوں کے سامنے سوال کرنے کے لیے اور مانگنے کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ عید خوشی کا دن ہوتا ہے، مسرت کا دن ہوتا ہے، اور اس مسرت اور خوشی کے دن بھی اگر کوئی مسکین اور فقیر مانگنے جائے، کسی کے ہاں سوال کرنے جائے، ہاتھ پھیلانے جائے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور عید کے دن سارے لوگوں کو عید کی خوشی منانی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا کہ عید کے دن بجائے اس کے کہ فقیر اور مسکین کسی کے گھر جائے مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے، انسان اپنا زکوٰۃ فطر نکال کر کے ان فقراء اور مساکین کا تعاون کرے، ان کے اوپر احسان کرے، تاکہ وہ فقیر اور مسکین بھی سارے لوگوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، وہ بھی عید کی خوشی منا سکے اور عید کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ ایک حکمت اور ایک وجہ تو یہ ہے زکوٰۃ فطر کے فرض ہونے کی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے دوران ہم سے، آپ سے، بہت سارے لوگوں سے بہت ساری کمیاں
بہت ساری ادھر ادھر کی چیزیں رمضان کی روزے کی حالت میں ہو جاتی ہیں، تو اس زکوٰۃ فطر سے، صدقہ فطر سے اللہ تعالیٰ ان روزوں کی کمیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے، ان کو ختم کر دیتا ہے، جو ہم سے آپ سے رمضان کے مہینے میں روزے میں کوئی کمی ہوئی ہوگی تو اس صدقے کی وجہ سے، اس زکوٰۃ فطر کی وجہ سے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فطر کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی نعمت کے اتمام پر اللہ کا ایک شکریہ ادا کر رہا ہے کہ اس نے رمضان مہینے کے روزے کو مکمل طور پر مکمل کر لیا، اور اللہ نے اس کو جو اس مہینے کے اندر توفیق دی تھی روزے کی اور قیام اللیل اور دیگر عبادتوں کی، اس نعمت کے اتمام پر اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر یہ زکوٰۃ فطر نکالتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ بڑی جامع یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا روزے دار کو کی پاکی کے لیے، جو اس سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کچھ لغو رفث اس طرح کی چیزیں، یعنی لعانی چیزیں اور لغو رفث ہو گیا ہوگا، تو اس سے اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ فطر فرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہ بھئی مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، یہ دوسری وجہ ہے۔ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، جس نے عید کی نماز سے پہلے اس زکوٰۃ فطر کو ادا کیا تو وہ تو ایک مقبول زکوٰۃ فطر مانی جائے گی۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ فطر ادا کیا تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا، عید فطر وہ تصور نہیں کی جائے گی، وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ اس کے فرض ہونے کی حکمتیں کئی ایک ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کے اوپر۔ تیسرا جو نقطہ ہے زکوٰۃ فطر کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ فطرانے میں کیا نکالا جائے گا، فطرانے میں زکوٰۃ الفطر میں نکالا کیا جائے گا۔ دوستو، اس سلسلے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ فطرانے میں، زکوٰۃ الفطر میں انسان جس چیز کو کھاتا ہے، انسان کی جو خوراک ہو، جو عام طور پر شہر کی خوراک ہو، شہر میں جو چیز کھایا جاتا ہو، وہ زکوٰۃ فطر میں نکالا جائے گا۔ اب مان لیجیے ہمارے یہاں، ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر عام طور پر لوگوں کی جو خوراک ہے وہ یا تو چاول ہے یا تو روٹی ہے۔ اپنے یہاں جو عام طور پر خوراک ہے چاول یا روٹی، تو اب اپنے یہاں عام لوگوں کی خوراک چاول یا روٹی ہے تو انسان زکوٰۃ فطر میں یا تو چاول نکال دے یا تو گیہوں نکال دے، اور گیہوں کے بدلے آٹا بھی نکال دے، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں خوراک ہے لوگوں کے، انسانوں کے کھانے کی۔ تو جو شہر کی عام خوراک ہو اسی چیز کو زکوٰۃ فطر میں نکالا جائے گا۔ صحیحین کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر وكان الشعیر یوم ذاک من طعامهم۔ صحیحین کی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکاة الفطر کو فرض کیا، ایک سا تمر ہو چاہے یا ایک سا شعیر ہو۔ وہ سا جو میں کہہ رہا ہوں عربی لفظ ہے، ایک پیمانہ ہے، پیمانہ نبوی، تو وہ انشاءاللہ آگے اس کی شرح اور اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایک سا تمر ہو زکاة الفطر میں یا ایک سا شعیر جو ہو، اور کہتے ہیں، یہ آگے کہتے ہیں کہ وَكَانَ الشَّعِيرُ يَوْمَ ذَاكَ مِن طَعَامِهِمْ، اور اس زمانے میں شعیر یعنی جو لوگوں کا کھانا تھا، یعنی لوگوں کی خوراک تھی، لوگ اس کو کھاتے تھے۔ تو جو بھی چیز انسان کی یا عام خوراک ہو لوگوں کی شہر میں،
اس کو نکالا جا سکتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں تمر بھی عام خوراک مانا جاتا تھا، کھجور، تو وہ بھی زکوٰۃ الفطر اور صدقہ فطر میں نکالا جاتا تھا، وہ بھی نکالنا جائز ہے. ایسے ہی زبیب پرانے زمانے میں عام خوراک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تو وہ زبیب بھی نکالا جاتا تھا. تو آج کے زمانے میں عام طور پر گیہوں، چاول، آٹا اور جو بھی بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے عام خوراک کے طور پر، تو جو بھی نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ تمر، کھجور اور زبیب، کشمش، یہ ساری چیزیں ہمارے خیال سے تو ہمارے یہاں عام طور پر عام کھانا آج کے دور میں نہیں تصور کیا جا سکتا، مطلب نہیں استعمال کیا جاتا ہے عام طور کھانے کے طور پر. یعنی لوگ کھاتے تو ہیں، لیکن کھانا جو غذا، یعنی غذا کے طور پر یا کھانے کے طور پر جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ عام طور پر تمر یا زبیب یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. عام طور پر چاول، روٹی، یہی ساری چیزیں ہیں. تو یہ زکوٰۃ الفطر میں یہ چیزیں نکالی جائیں گی جو شہر کی عام خوراک ہو. اور ہمارے یہاں چاول، گیہوں، آٹا، جو، باجرا، یہ ساری چیزیں جو عام خوراک کے اندر آتی ہیں یہ نکالا جائے گا زکوٰۃ الفطر کے اندر. ایک دوستو چیز اور اس تعلق سے سمجھیں کہ زکوٰۃ الفطر میں وہ چیز نہیں نکالی جا سکتی جو جانوروں کی خوراک ہو، یعنی جانوروں کا کھانا ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے، جو انسانوں کا کھانا ہو وہ نکالا جائے گا. انسان جس کو کھاتے ہو، جانور نہیں. جس کو جانور کھاتا ہو وہ زکوٰۃ الفطر میں نہیں نکالا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں آدمی اتنا خراب غلہ نہ نکال دے، غلہ کہ جو انسان کے کھانے کے لائق نہ ہو، جانوروں کے کھانے کے لائق ہو. یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان زکوٰۃ الفطر میں اتنا خراب غلہ نکال دیا جس کو انسان نہیں کھا سکتا، جانور کھا سکتا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، بلکہ وسط درجے کی جو چیز ہو اس کو نکالنا چاہیے، اور جو جانور کی جو خوراک ہے وہ نہیں نکالی جا سکتی. یہاں ایک چیز اور ذہن کے اندر رکھیں کہ ایسے ہی زکوٰۃ الفطر کے اندر کھانے کے علاوہ، یعنی غذا کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہیں نکالی جا سکتی ہے. جیسے کپڑا، فرش، برتن، یا گھر کے اور کوئی کچھ سامان آدمی کہہ دے کہ بھئی یہی دے دیتا ہوں زکوٰۃ الفطر کے طور پر. یہ ساری چیزیں زکوٰۃ الفطر میں نکالنا صحیح نہیں ہوگا. زکوٰۃ الفطر میں سوائے غلے کے، وہ غلہ جو اس کو عام طور پر شہر کی جو خوراک ہو وہ غلہ نکالا جائے گا زکوٰۃ الفطر کے اندر. ایسے ہی زکوٰۃ الفطر کے اندر ایک چیز اور دوستو ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ الفطر میں، فطرانے میں زکوٰۃ الفطر کی قیمت دینا یہ صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر کی جو قیمت بنے، بھائی مان لیجیے ایک آدمی کا 50 روپیہ یا 60 روپے بن رہا ہے زکوٰۃ الفطر کی قیمت، تو کہے کہ بھئی غلہ کے بدلے چلو یہ 50 اس کو دے دیتا ہوں، 60 اس کو دے دیتا ہوں. یہ زکوٰۃ الفطر میں قیمت نکالنا یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ دوستو ہمیں وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا کوئی کام کیا جس کو ہم نے نہیں کیا تھا وہ مردود ہے. ومن احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ دوسری حدیث ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو ہم نے نہیں کیا، اس کا طریقہ ہمارے خلاف، تو وہ بھی مردود ہوگا. تو یہ جو ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر میں آپ نے قیمت نکالی نہیں ہے. آپ کے بعد صحابہ نے نہیں نکالا، صحابہ نے بھی قیمت نہیں نکالا ہے. اور صحابہ کا بھی عمل ہمارے لیے قابل حجت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالا، خلفاء راشدین اور صحابہ نے زکوٰۃ الفطر میں غلہ نکالا. تو پھر ہمارے لیے زکوٰۃ الفطر میں وہی نکالنا درست ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نے نکالا. اور ایک دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ فطر
ایک عبادت ہے اور ایک معین اور مخصوص جنس کے ذریعے اس کی عبادت کا حکم ہے. یہ بھی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک معین متعین جنس کے ذریعے اس عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعین جنس کی تعین خود کر دی ہے کہ بھئی یہ چیز اس چیز کے ذریعے اس کی عبادت کرنی ہے، تو اس چیز کے علاوہ نکالنا کیسے یہ اس کی عبادت صحیح ہوگی یا سنت کے مطابق ہوگی اگر وہ اس جنس سے پلٹ جاتا ہے اور اس جنس کے علاوہ کوئی دوسری جنس زکوٰۃ فطر کے اندر دیتا ہے، جبکہ اس عبادت کو جو فرض کیا گیا وہ ایک معین اور متعین اور مخصوص جنس کے ذریعے فرض کیا کہ بھئی زکوٰۃ الفطر دینا ہے اور کھانے غذا جو ہے، عام خوراک جو ہے شہر کی، اس کو دینا ہے. پھر اس سے تجاوز کرنا اور اس سے عدول کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا. ایسے ہی مان لیجیے زکوٰۃ الفطر کے لیے آپ نے ایک متعین وقت محدد کیا کہ بھئی اس وقت میں نکالنا ہے. اب اگر کوئی زکوٰۃ الفطر کے اس وقت سے عدول اور تجاوز کر کے کسی دوسرے وقت میں نکالنا چاہتا ہے تو اس کا وہ زکوٰۃ الفطر صحیح نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں. ایسے ہی جس جنس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس جنس سے تجاوز کر کے کسی دوسرے جنس کی طرف جائے گا تو وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے. جیسے وقت سے تجاوز کرنے پر، وقت سے عدول کرنے پر کہ جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کے علاوہ کے وقت میں نکالے گا تو کہا جائے گا کہ یہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ فطر اس کا ادا نہیں ہوا. ایسے جنس سے عدول کرنے پر یہ کہا جائے گا کہ اس کا زکوٰۃ فطر ادا نہیں ہوا. اور صحیح بات یہی ہے کہ زکوٰۃ فطر غلہ آدمی دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور پھر میں آپ نے مختلف انواع اور اقسام کی چیزیں متعین کی ہیں، چاول، گیہوں، عقد اور دیگر چیزیں، شعیر، یہ ساری چیزیں متعین کی گئی ہیں. پھر پیسے میں ہر ایک کی نوعیت اور اس کو اگر پیسے میں کیا جائے گا تو ہر ایک جنس کا جو مقابل ہوگا پیسہ وہ مختلف ہو جائے گا. بھئی چاول کے مقابلے میں اگر پیسہ تو مختلف ہو جائے گا، گیہوں کے مقابلے میں پیسہ وہ مختلف ہو جائے گا، شعیر جو کے مقابلے میں جو پیسہ بنے گا وہ مختلف ہو جائے گا. تو یہ ایک جنس جو مختلف اجناس متعین کیے گئے اس زکوٰۃ فطر کے لیے، ان کو پیسے میں بدلنے کی صورت میں وہ چیز اس کے اجناس مختلف ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں پیسے کی صورت میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دوستو پیسہ نکالنا صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ فطر میں غلہ دینا جو شہر کی عام خوراک ہو، یہ زکوٰۃ فطر میں سنت کا طریقہ ہے اور یہی چیز ثابت ہے. اور ایک اور چیز ہے دوستو، زکوٰۃ فطر کو جو فرض کیا گیا ہے وہ یہ ایک شعیرہ ہے، اسلام کا ایک ظاہری یعنی کھلا ہوا ایک علامت، ایک اس کے شاعر میں سے ہے زکوٰۃ فطر. اور اگر اس لیے کہ جب زکوٰۃ فطر آدمی دے گا، بلائے گا، مسکین آئیں گے اس کے گھر پر، ان کو تولے گا، دے گا یا ویسے دے گا، تو ایک اسلام کے اس ایک شعیرے کی جو ہے سمجھیے کہ اس کا پرچار ہو رہا ہے. اسلام کے اس شعیرے کا پرچار ہو رہا ہے کہ بھئی اس مسکین آ رہا ہے گھر پر، اس کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے، اس کو وہ لے رہا ہے، وہ جا رہا ہے. تو اور اگر اس کو پیسے میں بانٹ دیں گے، پیسے میں کر دیں گے، بھئی پیسہ چپکے سے آدمی نے پکڑایا اور آدمی نکل گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گیا تھا، کیا لیا، کیا دیا، کیا نہیں دیا. تو یہ اسلام کا ایک ظاہری شعیرہ ہے، اور یہ ظاہری شعیرہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، بتایا جائے کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ آخری تھا اور مسلمان زکوٰۃ فطر تقسیم کر رہے ہیں اور ساری چیزیں اور ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے اس شعیرے کے لیے. اس لیے بہتر یہ ہے، بلکہ بہتر کیا سنت کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی زکوٰۃ فطر میں غلہ دے اور پیسے نکالنا خلاف سنت ہے. اور جو لوگ پیسے کے قائل ہیں شاید ان کے پاس اتنی مضبوط اور قوی دلیلیں نہ ہوں، بجائے اس کے کہ بعض قیاسات اور بعض ضروریات کے جو وہ لوگ دیتے ہیں، لیکن سنت کے مقابلے میں قیاس اور دیگر چیزیں ذکر کرنا کہ مسکین کو اس کی زیادہ شاید ضرورت ہے پیسوں کی، اگر ایسی بات ہوتی تو اسی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی وضاحت کر دیے ہوتے اور یہ چیز اسی وقت بتا دیا گیا ہوتا کہ بھائی پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ الفطر میں غلہ دے. ہمارے خیال سے یہ نقطہ واضح ہو گیا ہوگا. اس کے بعد جو نقطہ ہے زکوٰۃ فطر کے تعلق سے، زکوٰۃ فطر کتنے مقدار میں آدمی ادا کرے گا، یعنی وزن کیا ہے، کتنے مقدار میں دے گا، کتنے کلو میں دے گا، زکوٰۃ فطر ہر آدمی کی طرف سے کتنا دینا ہے. تو دوستو اس سلسلے میں ایک سا جو ہے سا نبوی، ایک سا دینا ہوتا ہے زکوٰۃ فطر میں ہر آدمی کی طرف سے. اور ایک سا جو ہے، یہ سا جو ہے، ایک پیمانہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، آج کے پیمانے کے اعتبار سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے کہ 2 کلو 40 گرام، یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. ایک سا جو سا نبوی ہے اس کا وزن آج کے وزن کے حساب سے 2 کلو 40 گرام، یعنی 2.5 کلو تقریباً، 2.5 کلو تقریباً، یعنی فی نفس، یعنی ہر آدمی فی کس، ہر آدمی کی طرف سے 2.5 کلو غلہ اس کو زکوٰۃ الفطر میں دینا ہوگا. اور ہر انسان کی طرف سے دینا ہوگا، گھر کے جتنے بھی افراد ہوں گے اور جن کی وہ سرپرستی کر رہا ہوگا، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، سب کی طرف سے دے گا 2.5 کلو کے حساب سے اناج، چاہے وہ چاول دے دے یا گیہوں یا آٹا، یا جن علاقوں میں شعیر یعنی جو اور باجرے وغیرہ کھائے جاتے ہیں اور لوگوں کی عام خوراک ہو، وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اگر عام خوراک کے طور پر اس کو لوگ استعمال کرتے ہوں تو یہ ساری چیزیں 2.5 کلو کے حساب سے ہر آدمی کی طرف سے 2.5 کلو یہ وزن ہے جو شیخ ابن عثیمین 2 کلو 40 گرام یہ شیخ نے ذکر کیا. 2.5 کلو تقریباً 2.5 کلو آدمی یہ دے دے. ایسے ہی ایک مسئلہ یا ایک نقطہ اور ہے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ فطرانے میں یا زکوٰۃ الفطر میں اس کے نکالنے کا وقت وجوب کیا ہے، یعنی کس وقت یہ واجب ہوگا اس کا نکالنا. تو دوستو یہ فطرانے کا نکالنے کا جو وقت وجوب ہوگا وہ ہے عید کے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد. سورج کے غروب ہونے کے بعد عید کے دن، یعنی کل عید ہے، آج سورج غروب ہو گیا، آج سورج کے غروب ہونے کے وقت جو لوگ بھی آج کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے جو لوگ بھی رہے ہوں گے ان کی طرف سے زکوٰۃ الفطر اس کو دینا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو کل عید ہے، آج سورج ڈوبا، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے 2-4 منٹ پہلے یا 1-2 منٹ پہلے کسی انسان کی وفات ہو گئی اس کے گھر میں، کسی کے گھر میں سورج ڈوبنے سے 2-1 منٹ پہلے، کل عید ہے، چاند نکل آیا اور سورج کے ڈوبنے سے 1-2 منٹ پہلے کسی کا انتقال ہو گیا. ایسے آدمی کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوگا جس کا انتقال ہوا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے اس کی طرف سے فطرہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہی انسان سورج کے غروب ہونے کے 1-2 منٹ کے بعد انتقال کرتا، کل عید ہے، اس انسان کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا ضروری ہوتا. اس انسان کی طرف سے جو انسان انتقال کیا ہے، کر گیا ہے، اس کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب ہوتا اگر یہ انسان سورج کے ڈوبنے کے 1-2 منٹ کے بعد انتقال کرتا. لیکن 1-2 منٹ پہلے انتقال کر گیا تو اس انسان کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب نہیں ہوگا. ویسے آدمی نفل کے طور پر، تطوع کے طور پر نکال دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وجوب کی حیثیت سے اس کے اوپر واجب نہیں ہوا جو انسان سورج کے غروب ہونے سے 1-2 منٹ پہلے بھی انتقال کر گیا عید کے دن. ایسے ہی اس کو اور دوسرے ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یا کوئی کسی لڑکے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، سورج کے غروب ہونے کے بعد 1-2 منٹ کے بعد پیدا ہوا، 1-2 منٹ کے بعد، سورج کے غروب ہونے کے 1-2 منٹ کے بعد کوئی لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، تو اس آدمی کے اوپر
فطرانہ واجب نہیں، یعنی اس لڑکے کے اوپر یا لڑکا یا لڑکی جو پیدا ہوا ہے اس کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسے نفلی نکالنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن دینا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی لڑکا یا لڑکی سورج ڈوبنے سے 1-2 منٹ پہلے پیدا ہو جاتا، یا وہ لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، لڑکی پیدا ہو جاتی، تو اس کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری ہوتا، اس کی طرف سے فطرانہ نکالنا ضروری ہوتا۔ تو یہ بات سمجھ سے آ گئی ہوگی کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو لوگ موجود رہیں گے عید کے دن، کل عید ہے، آج سورج کے ڈوبنے سے پہلے جو لوگ موجود رہیں گے ان کی طرف سے فطرانہ دینا ضروری ہوگا۔ سورج کے ڈوبنے کے بعد جو لوگ آئیں گے یا جن لوگوں کا انتقال ہو جائے گا ان کی طرف سے فطرانہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہمارے خیال سے ختم ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ ہے یہاں کہ فطرانہ نکالنے کا وقت کیا ہے، کب نکالے گا، اور یہ اسی نقطے کے لیے میں نے اس موضوع کو تھوڑا مقدم کیا ہے، جبکہ فطرانے کا وقت یہاں سعودی عرب میں تو بھی بہت کافی ٹائم کے بعد لوگ اس تعلق سے گفتگو کریں گے، لیکن میں نے چونکہ اس موضوع کو مقدم اسی لیے کیا تھا کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں اپنے یہاں جانتا ہوں، شاید دوسری جگہوں پر یہ چیز ہو کہ ہمارے یہاں فطرانہ 10-15 رمضان ہی کو لوگ نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تقسیم کرنے لگتے ہیں، اور اسی لیے میں نے اس موضوع کو تھوڑا لوگوں کو متنبہ کر دیا جائے۔ دوستو، فطرانہ نکالنے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، فطرانہ نکالنے کا 2 وقت ہے، ایک فضیلت کا وقت اور ایک جواز، یعنی جائز، یعنی نکال دے گا تو جائز ہو جائے گا، جس کو کہا جاتا ہے وقت جواز۔ تو ایک فضیلت کا وقت یعنی جس وقت میں نکالنا افضل ہے، اور ایک جائز وقت یعنی نکال دے گا تو فطرانہ ہو جائے گا۔ فضیلت والا جو وقت ہے، وقت فضیلہ جو ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی عید کے صبح، یعنی جس دن عید ہے اس کے صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرانہ نکال کر کے اس کو غریبوں اور مسکینوں تک، یعنی عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ فطر نکال کر کے لوگوں تک، مستحقین تک پہنچا دے، یہ وقت فضیلت والا وقت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کنا نخرج فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ عید کے دن 1 سا، یعنی وہی جو سا نبوی ہے، 1 سا کھانا یا کھانے کا جو خوراک، لوگوں کی جو خوراک ہوتی تھی، اس کو عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید کے دن نکالا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وقت فضیلت کا وقت ہے۔ اور ایک دوسری روایت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکاۃ الفطر قبل خروج الناس الى الصلاۃ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ فطر وہ نماز پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے، نماز کے لیے نکلنے سے، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے لوگ زکوٰۃ فطر ادا کر دیا کریں، یعنی عید کے دن صبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ فطر دے دیا جائے۔ یہ وقت فضیلت والا وقت ہے، افضل وقت ہے۔ البتہ دوسرا جو وقت ہے نکالنے کا، وہ ہے وقت جواز، جائز وقت، یعنی آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا، وہ وقت بھی جائز ہے، لیکن افضل جو میں نے ابھی بتایا وہ ہے۔ یہ دوسرا جو وقت ہے یہ وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، اور وہ ہے عید اس کے دن سے 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، عید کے دن سے 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، یعنی 28 رمضان کو بھی اگر کوئی نکال دے، 28 رمضان کو بھی اگر کوئی نکال دے تو اس کا فطرانہ جائز ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ 1-2 دن پہلے نکالا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے بھی فطرانہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز وقت ہے، 1-2 روز پہلے بھی فطرانہ
عید سے 1-2 روز پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ ایک چیز ذہن میں یہ رہے کہ عید کے بعد اگر کسی نے فطرانہ دیا، یعنی عید کے بعد، عید کی نماز کے بعد اگر کسی نے فطرانہ ادا کیا تو وہ بغیر عذر کے اگر ادا کیا ہے تب تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ فطرانہ نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی کچھ وقت پہلے فطرانے کے تعلق سے بات گزری تھی کہ اگر عید کے بعد ادا کیا ہے تو وہ عام صدقہ تصور ہوگا، فطرانہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر عید کے بعد کسی نے فطرانہ ادا کیا بغیر کسی عذر کے تو یہ اس کا فطرانہ مانا نہیں جائے گا، قبول نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بھی ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر پیش آیا جس کی وجہ سے اس نے عید کے بعد فطرانے کو ادا کیا، یعنی بغیر عذر کے اگر فطرانہ عید کے بعد دیا تب تو وہ مقبول نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر پیش آ گیا کہ اس کو عید کے بعد فطرانہ دینا پڑا تو عذر پیش آنے پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عذر پیش آیا، اور عذر کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی عید کے دن کہیں صحرا جنگل میں تھا، عید کے دن صحرا اور جنگل میں تھا، اور عید وہاں اس کو پتہ نہیں تھا کہ کل عید ہونے والی ہے، اور وہ وہی صحرا اور جنگل کے اندر تھا۔ اب وہاں وہ اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں، عید کا وقت ہو گیا، اور اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں جو وہ فطرانے کے طور پر نکال دے، یا اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے فطرانے کے طور پر نکالنے کے لیے لیکن کوئی ہے نہیں جس کو وہ دے، وہاں کوئی ہے نہیں، کوئی مسکین، کوئی فقیر نہیں جس کو وہاں دے سکے عید کی نماز سے پہلے۔ یہ ایک عذر یہ بھی ہو سکتی ہے، اسی صورت میں معذور مانا جائے گا۔ یا ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو عید کی جو خبر آئی کہ بھئی کل عید ہے، اچانک اس کو عید کی خبر ملی، عید کے وقت میں، عید کے ٹائم میں، عید کی نماز پڑھنے کے وقت میں اس کو خبر ملی بھئی عید ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا عید ہے۔ عید کے ٹائم میں یہ پتا چلا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آج عید ہے، عید کی۔ اب ایسے وقت میں اتنے وقت میں جبکہ لوگ نماز وقت میں اس کے لیے فطرانہ نکالنا مشکل ہے، ایسے اچانک کہیں اٹھا اور ہو سکا، اور اس کو اس وقت عید کے دن کا اور پتا چلا کہ بھئی ابھی لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس وقت اس کو معلوم ہو رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہوگا وہ نکال دے گا تو اس کا وہ فطرانہ اور انسان عذر کی بنا پر معذور سمجھا جائے گا۔ ایک چیز اور ذہن کے اندر رہے کہ فطرانہ جو مستحق کے اور کسی کو وکیل بنایا، یعنی بھائی وکیل بنایا کہ بھائی میری طرف سے فطرانہ ادا کر دو، کسی نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے فطرانہ ادا کر دو، تو یہ وکلا حضرات کو بھی چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے اس فطرانے کو مستحقین تک پہنچا دے جس نے ان کو وکیل بنایا ہے، یعنی کسی نے موکل کیا، وکیل بنایا کہ میرا فطرانہ دینا یا میرا فطرانہ دو، وکیل بنا رہا ہوں، تو اس انسان اس کو بھی چاہیے جو وکیل بنا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے اس انسان کے فطرانے کو مساکین اور غریب اور مسکین تک پہنچا ہے۔ یہ تو فطرانے کے تعلق سے ایک اور نقطہ ہے فطرانے کے تعلق سے کہ فطرانے کو آدمی کہاں پر دے گا، فطرانہ نکالا اب اس کو دینا کہاں ہے، یہ نقطہ بھی سمجھتے چلے کہ فطرانہ اور زکوٰۃ فطر کو نکالنے کے بعد جس جگہ پر وہ انسان ہے، جہاں فطرانہ نکالنے کے بعد جو انسان جہاں پر ہے رہ رہا ہے، جہاں پر فطرانہ نکال رہا ہے، زکوٰۃ الفطر جہاں نکال رہا ہے، وہیں کے فقراء اور مساکین میں اس فطرانے کو تقسیم کرے گا، اس فطرانے کو جہاں پر اس نے فطرانہ نکالا ہے وہیں کے فقراء اور مساکین میں اس فطرانے کو وہ تقسیم کرے، الا یہ کہ وہاں کوئی وہ فقیر نہ پائے، وہاں کوئی فقیر نہ ملے، یا دوسرے جگہوں پر اس سے زیادہ
لوگوں کو ضرورت ہو پھر ایسی صورت میں اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جہاں پر اس نے فطرانے کو نکالا ہے اس فطرانے کو وہیں کے فقراء اور مساکین میں اگر موجود ہیں تو ان کو تقسیم کرے۔ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کے مستحق کون لوگ ہیں؟ زکوٰۃ الفطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہی فقیر مسکین یا جن کے اوپر قرض ہو۔ تو فقراء اور مساکین نہیں، زکوٰۃ الفطر کے تعلق وہ اس کے مستحق لوگ ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ بھی زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں جو جن کے اوپر قرض وغیرہ ہو اور قرض وغیرہ دینے سے وہ لوگ قاصر ہوں، وہ لوگ بھی زکوٰۃ الفطر کے مستحق ہیں جن کے اوپر قرض ہو۔ تو زکوٰۃ الفطر کے مستحق فقراء اور مساکین یا وہ قرض دار وغیرہ جو قرض کی ادائیگی سے ان کے لیے قرض کی ادائیگی مشکل ہو گئی ہو، قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں، تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان زکوٰۃ الفطر کو فطرانے کو یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی فقیر کو سارا اپنا فطرانہ دے دے، بلکہ ایک فطرانہ کئی فقیروں کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک فطرانہ ایک گھر کا یا ایک انسان کا فطرانہ کئی ایک فقیروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ایسے یہ بھی جائز ہے کہ کئی لوگوں کے فطرانے کو ایک ہی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، یعنی 2-3 لوگوں کا فطرانہ جمع ہوا اور لوگوں نے ایک ہی مسکین کو سارا فطرانہ اٹھا کر کے دے دیا، یہ بھی جائز ہے۔ المہم ایک فطرانے کو یا ایک گھر کے فطرانے کو کئی ایک مسکینوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کے کئی گھر کے فطرانے جمع کر کے ایک ہی مسکین کو دیا جا سکتا ہے، حاجت اور ضرورت کے اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے ہی دوستو ایک چیز اور ہے، اس تعلق سے آخری مسئلہ ہے کہ فقیر نے جب فطرانہ استلام کر لیا لے لیا کسی سے، تو اس کے لیے جائز ہو گیا کہ اب اس فطرانے کو اپنے یا اپنے اہل و عیال کی طرف سے فطرانے کے طور پر نکال سکتا ہے۔ کسی فقیر نے انسان سے فطرانہ لیا، زکوٰۃ فطر لیا، اور اب وہ اپنی طرف سے اسی فطرانے کو اپنی طرف سے یا اپنے ماتحت جو اس کے لوگ ہیں، اس کے عائلہ کے لوگ ہیں، اس کے بال بچے ہیں یا جن کی سرپرستی وہ کر رہا ہے، تو اپنی اور ان کی طرف سے اسی فطرانے کو جو فطرانے کے طور پر اس نے دوسرے لوگوں سے لیا ہے، اسی فطرانے کو اپنے اور گھر والوں کی طرف سے نکال سکتا ہے، یہ چیز جائز ہے۔ یہ چند دوستوں مسئلے اور مسائل تھے اور جو کچھ نقاط تھے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور سب سے اہم نقطہ جو یہاں بتلانا تھا وہ یہ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو زکوٰۃ الفطر لوگ 10 رمضان 15 رمضان ہی کو نکال دیتے ہیں، اور پھر اس کو جو مساکین اور غریب لوگ مانگنے والے آتے ہیں اور اسی زکوٰۃ الفطر وہ نکالے رہتے ہیں، اسی میں سے لوگ دیتے رہتے ہیں، یہ زکوٰۃ الفطر یہ فطرانہ نہیں ہوگا، یہ عام صدقہ ہو جائے گا، لیکن آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ فطرانہ کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت کی جو وقت بندی ہے، جو حد متعین کی ہے شریعت نے کہ بھئی اس وقت میں نکالنا ہے، اس وقت سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے۔ افضل وقت میں نے بتایا کہ عید کے دن، صبح عید کے دن پہلے اس کو پہنچا دیں۔ آپ عید سے 2 روز پہلے 1 روز پہلے نکال سکتے ہیں، 28 رمضان کو آپ نکال دیں گے، آپ کا فطرانہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن آپ 15 کر کے اور فقراء اور مساکین جو مانگنے والے ہیں ان کو آپ بانٹتے رہیں اور وہ سمجھے کہ یہ فطرانہ ہم نے نکالا تھا، وہ فطرانہ آپ کا فطرانہ ادا نہیں ہوا، عام صدقہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ الفطر وہ آپ کا ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو شریعت کی حد بندی ہے، وقت متعین کیا گیا ہے، اس وقت کے اندر آپ فطرانہ نکالیں۔ عام دنوں میں آپ 10 رمضان 15 رمضان 20 رمضان کو آپ کچھ مخصوص غلے کر کے رکھ سکتے ہیں جو مانگنے والے، یا تو یہ عام صدقہ ہو جائے گا، فطرانہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو اس کا اہتمام کریں اور وہی کام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ سنت کے مطابق آپ کام کریں گے تو آپ کو اللہ اجر زیادہ دے گا، آپ کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔
اور سنت کے خلاف کام کرے گا انسان تو ممکن ہے کہ ثواب میں کمی ہو جائے، یا ممکن ہے اللہ اس کے عمل کو قبول نہ فرمائے، یا ممکن ہے اس کا عمل رد کر دیا جائے۔ اس لیے کام وہی کیجئے جو سنت رسول کے مطابق ہو۔ آپ اتنے سارے محنت اور اتنے سارے مشقت کرنے کے باوجود اپنے عمل کو کیوں خراب کریں، اپنے عمل کو کیوں کم اجر و ثواب کے اندر رکھیں؟ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ کام وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس طرح تعلیم ہے، جس طرح حکم ہے، اس طرح عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ ان باتوں کو جو ہم نے سنی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور دوسروں تک ان کو پہنچانے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔